بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیم ڈاکیومنٹری اور میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے مارس پر جانے کی وجہ اور اس کے ایٹماسفیئر کے بارے میں جانا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میں اس ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو ضرور سے دیکھ لیجئے گا، اور چینل کو بھی ضرور سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس ویڈیو میں ہم کور کرنے جا رہے ہیں کہ پرسیویرنس نے مارس پر لینڈنگ کیسے کی اور ہم نے پرسیویرنس کے ذریعے مارس پر کیا دیکھا۔ ہم نے آج سے پہلے بھی مارس پر کئی مشنز بھیجے ہیں، لیکن پرسیویرنس کا کام مارس پر لائف کو تلاش کرنے کا ہے۔ 18 فروری 2021 یہ وہ دن تھا جس دن مارس پر ہمارے اس روور نے لینڈ کرنا تھا۔ جزیرو کریٹر پر ہمارے اس روور نے لینڈ کرنا تھا۔ جب اس روور کی ہائٹ اس لینڈنگ سائٹ سے 4000 کلومیٹر رہ گئی تو اس وقت اس کی سپیڈ 16000 کلومیٹر تھی۔ اس سٹیج پر اس کی کروز سٹیج اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے انجن میں تھرسٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو اس کو آہستہ آہستہ نیچے آنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب اس کی ہائٹ صرف 150 کلومیٹر رہ جاتی ہے، لیکن اس ٹائم پر اس کی سپیڈ 12000 کلومیٹر سے بڑھ کر 19000 کلومیٹر تک جا پہنچتی ہے۔ لیکن 100 کلومیٹر کی ہائٹ پر آنے کے بعد اب مارس کا ایٹماسفیئر شروع ہو جاتا ہے اور ایئر کی ریزسٹنس کی وجہ سے اب اس کی سپیڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی فرکشن کی وجہ سے اس پر لگی ہوئی ہیٹ شیلڈ کا ٹمپریچر 1300 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے۔ اب صرف 15 کلومیٹر کی ہائٹ پر اس کے پیراشوٹ کھل جاتے ہیں اور اب اس روور کی سپیڈ کافی حد تک کم ہو کر 1400 کلومیٹر ہی رہ جاتی ہے۔ اس ٹائم پر اس کی ہیٹ شیلڈ اس سے الگ ہو جاتی ہے اور روور کا کیمراز آن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں روور خود ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ زمین سے اس کو سگنل بھیجنے میں 18 سے 20 منٹ کا ٹائم لگنا تھا۔ اب اس کے کیمراز نیچے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور ایک پلین جگہ کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر آسانی سے لینڈ کر سکیں، اور کافی دیر دیکھنے کے بعد، جانچ پڑتال کرنے کے بعد روور آسانی سے زمین پر مارس کی سطح پر لینڈ کر جاتا ہے۔ یہ سائنسدانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی کیونکہ آج سے پہلے اتنا بھاری روور ہم نے مارس پر کبھی بھی نہیں بھیجا تھا۔ یہ روور کیوریوسٹی سے بہت ہی زیادہ ایڈوانس تھا کیونکہ اس کی آرم کے سائز کو بھی انکریز کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بہت ہی زیادہ سائنٹیفک انسٹرومنٹ بھی لگائے گئے۔ پرسیویرنس میں بہت سے کیمراز لگے ہوئے ہیں۔ اس پکچر میں آپ کو اس روور کا ہیڈ نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ کو ایک کیمرہ نظر آ رہا ہوگا۔ سائنسدانوں نے اس کیمرے کو سپر کیم کا نام دیا ہے۔ اس کیمرے کا کام یہ ہے کہ یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کی کمپوزیشن کو انالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نیچے ہمارے پاس 2 اسپیشل قسم کے کیمراز ہیں جن کو ہم اسپیکٹرومیٹرز بھی بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا کام یہ ہے کہ یہ آرگینک مٹیریل کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، یعنی جس جگہ پر اس کیمرے کو فوکس کیا جاتا ہے وہاں پر یہ آرگینک مٹیریل کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا کیمرہ ایک وائڈ اینگل کیمرہ ہے جو کہ ایک بڑی تصویر کو کیپچر کرتا ہے۔ اس روور میں ایک ڈبے کی طرح کی چیز بھی موجود ہے جس کو ہم موکسی کہتے ہیں۔ یاد رہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس مشین کی بات کی تھی جو آکسیجن کریٹ کرے گی۔ یہ اصل میں ایک چھوٹا سا ٹری ہے جس کا کام ایٹماسفیئر سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو لے کر آکسیجن کو کریٹ کرنا ہے۔ پرسیویرنس میں ایک ڈرل بھی ہے جو وہاں پر مارس پر راکس میں ڈرل کرے گی اور ان کے سیمپلز کو کلیکٹ کرے گی۔ ہمارے پاس پرسیویرنس میں 43 ٹیوبز ہیں جن میں سے 37 راکس کے سیمپل کے لیے، 3 ٹیوبز ایٹماسفیئر سیمپل کے لیے، جبکہ 3 وٹنس ٹیوبز ہوں گی۔ اب روور نے مارس پر اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ فروری 2021 یہ وہ دن تھا جب پرسیویرنس نے پہلی بار اپنے کیمراز کو آن کیا۔ اسے کسی طرف پہاڑیاں نظر آئیں تو کسی طرف ریت نظر آئی۔ اب اس روور نے جزیرو کریٹر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ اس جگہ کو اس لیے سلیکٹ کیا گیا کیونکہ ناسا کے سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس کریٹر پر لائف موجود تھی اور شاید اب ہمیں اس کے فوسلز وہاں پر مل سکیں۔
اس روور کا اپنے سفر کے دوران ایک خاص کام اور بھی تھا، جو کہ یہ تھا کہ اس نے اپنے سفر کے درمیان میں آنے والی روک سے ایک تو بچنا تھا، اور دوسرا کچھ خاص اور مخصوص اور مختلف قسم کی روکس کو ڈرل کر کے ان کے سیمپلز لینے تھے۔ اس روور میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے ساتھ مارس پر ایک ہیلی کاپٹر جس کا نام انجینیٹی ہے اس کو بھی ساتھ لے کر گیا ہے۔ یہ ایک عام سا ہیلی کاپٹر نہیں ہے، کیونکہ اس نے مارس کی سطح پر اڑنا ہے اور روور کو رستہ دکھانے میں مدد بھی کرنی ہے۔ لیکن سائنسدان اس وقت پریشان ہو گئے جب انجینیٹی کی پہلی فلائٹ تھی اور وہ بند ہو گیا۔ کافی چیکنگ کے بعد پتہ چلا کہ اس کا سافٹ ویئر کرپٹ ہو گیا ہے۔ جی ہاں دوستو، سافٹ ویئر صرف ہمارے یہاں ہی کرپٹ نہیں ہوتے بلکہ گوروں کے ہاں بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن کافی کوششوں کے بعد اس کو بالکل ٹھیک کر لیا گیا اور اب ہم پہلی بار مارس پر فلائی کر رہے تھے۔ اس ہیلی کاپٹر نے مارس کی فضا میں 33 سیکنڈ تک فلائی کیا، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو صرف 6 مہینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ 6 مہینے بعد یہ ہیلی کاپٹر بالکل ڈیڈ ہو جائے گا یا بالکل تباہ ہو جائے گا، لیکن آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ 13 اپریل 2023 کو اس ہیلی کاپٹر نے اپنی 50ویں فلائٹ بڑھی ہے۔ لیکن اب یہ ہیلی کاپٹر کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے۔ دوستو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں پرسیورنس کی طرف۔ 5 مہینے تو یہ روور اپنی جگہ پر ہی رہا اور اپنے انسٹرومنٹس کی ٹیسٹنگ کرتا رہا۔ اس روور کے ٹائرز کے ڈیزائن کو بھی کافی حد تک بہتر بنایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کیوریوسٹی روور بھی اسی طرح ٹائرز خراب ہونے کی وجہ سے فلوپ ہو گیا تھا۔ اس کے ٹائرز میں ہول ہو گئے تھے جس وجہ سے وہ ٹھیک طریقے سے چل نہیں سکتا تھا، لیکن اس روور کے ٹائرز کو بہت ہی اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ اس تصویر میں اس کے ٹائرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ان ٹائرز کو خاص طور پر ریت پر چلنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کے ٹائرز ریت میں دھنس نہ سکیں۔ اس کے بعد اس روور نے جزیرو کریٹر کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ اس سفر میں روور کو کیا مشکلات آئیں اور کس طرح سائنسدانوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا، یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے لائک کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔